جی السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر محمد معاذ، ایم اسپورٹس فزیوتھراپسٹ فرام فزیو اینڈ ریہیب کلینک فیصل آباد۔ آج ہم موسٹ کامن جو اس وقت مسئلہ چل رہا ہے لوگوں میں، وہ چل رہا ہے اسٹروک، فالج۔ آج کل اسٹروک اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر دوسرے گھر میں فالج کا مسئلہ ہے۔ اب بیسیکلی ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ ہو کیوں رہا ہے، کیوں اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ آج کل لوگوں کو ٹینشنیں بہت ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگ ایک دم سے ٹینشن کو اپنے پر حاوی کر لیتے ہیں، پانی کم پیتے ہیں، بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ سے موسٹلی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہارٹ کا ایشو ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہائپر ٹینشن ہونے کی وجہ سے، بلڈ پریشر شوٹ کرنے کی وجہ سے اسٹروک جو ہے، فالج جو ہے، اس کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب ہائپر ٹینشن میں کیا ہوتا ہے کہ جی ہمارے جو دماغ کی جو نسیں ہیں، آرٹریز جو ہیں، وہ رپچر ہو جاتی ہیں، ڈیمیج ہو جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہیمریجک اسٹروک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارے برین میں کی جو آرٹریز ہیں، ان میں ایک کلوٹ چلے جاتا ہے، کلوٹ کی وجہ سے بلوکج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو برین ہے، اس کو بلڈ سپلائی نہیں ملتی، جس کی وجہ سے فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے گھروں میں مالشیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مالش کر لی، کسی بابے کے پاس چلے گئے، پہلوان کے پاس چلے گئے، تیل لے آئے، اس سے مالش کر لی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ کیس اور خراب ہو جاتا ہے۔ اور 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، اور اکثر گاؤں والے لوگ آتے ہیں، ایسے آتے ہیں جو 6 مہینے بعد ہمارے پاس آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مسئلہ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب فالج ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں آپ جتنا لیٹ آئیں گے اتنا ہی جلد جو ہے وہ زیادہ اس کو ٹائم لگے گا ریکور ہونے میں۔ اب موسٹلی جو اگر ہم دیکھیں کہ اسٹروک جو ہے وہ کتنی قسم کا ہوتا ہے، اس میں ہیمی پلیجک آ جاتا ہے، مونو پلیجک، ڈائی پلیجک۔ اب ہیمی پلیجک موسٹ کامن لوگوں میں ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سائڈ بازو اور ایک ٹانگ، ٹھیک ہے، یہ اس کو ہم ہیمی پلیجک کہتے ہیں، لیفٹ یا رائٹ یا کسی ایک لمب کا، کوئی بازو یا کسی ایک ٹانگ کا نارملی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں پھر فلیسیڈیٹی اور اسپاسٹیسٹی، یہ 2 ٹرمز آ جاتی ہیں۔ تو اگر ہم یہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو کسی قسم کا بھی فالج کا کوئی بھی اٹیک کبھی بھی ہوا ہے، تو آپ اسی وقت اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں، اور اس کا جلد سے جلد اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کروائیں، تاکہ آپ کا پیشنٹ جلد سے جلد ریکور ہو سکے۔ بہت شکریہ۔